السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم لوگوں کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہم سب کو راضی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ بات کریں گے تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، فلاں بات کریں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا، یہ بات کریں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا۔ دوستو، جب رزق دینے والا میرا اللہ، زندگی دینے والا میرا اللہ، موت دینے والا میرا اللہ، عزت دینے والا میرا اللہ، ذلت دینے والا میرا اللہ، جب سب کچھ اللہ نے کرنا ہے تو ہم دوسروں کی پرواہ کیوں کریں؟ لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ تو کہتے رہتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کی باتوں کو سننے پہ آ جائیں، ان پہ غور کرنا شروع کر دیں تو ہم زندگی میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو راضی نہیں رکھ سکتے، اور نہ ہم کسی کو اپنی صفائیاں پیش کریں گے، نہ ہمیں صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ٹھیک ہیں، آپ سمجھتے میں صحیح ہوں، تو ہمیں کسی کو صحیح یا غلط کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے تو کہتا ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم مطمئن ہیں، ہمارے اللہ کو پتہ ہم کیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، کسی کے آگے اپنی صفائی مت پیش کریں۔ اللہ کی رضا جس میں ہے وہ کام کریں، اور جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ کریں، اپنی نیت کو صاف رکھیں۔ وہ ایک شخص تھا تو اس کی کسی نے دعوت کی، اور دعوت بھی بہت اچھی دعوت کی، اس کو دنیا جہاں کی نعمتیں اس کے آگے رکھی، سب کچھ کھلایا پلایا۔ تو جب وہ بندہ دعوت سے واپس آیا تو دوستوں یار نے پوچھا، یار کہ فلاں کے گھر میں تم دعوت کھانے گئے تھے تو کیسی خدمت کی انہوں نے، کیا کچھ دیا، کیا کچھ کھلایا پلایا؟ تو اس نے کہا، مجھے یہ بھی دیا، مجھے وہ بھی دیا، سارا کچھ کہا کہ مجھے یہ بھی کھلایا وہ بھی کھلایا، لیکن آخر میں کہتا ہے جی یار مجھے دعوت کا مزہ نہیں آیا۔ تو سن کر یار اتنی چیزیں انہوں نے کھلائیں، اتنا تمہاری خدمت کی، تمہیں عزت دی، تمہارا احترام کیا، اور تم پھر بھی کہہ رہے ہو کہ مجھے دعوت کا مزہ نہیں آیا۔ کہا نہیں، وہ بات نہیں ہے، یا انہوں نے مجھے چائے نہیں پلائی۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کو راضی نہیں رکھ سکتے۔ یہی بات ہماری زندگی میں ہے۔ کوئی کہے گا مجھے یہ بات کہی ہے، کسی کو آپ کی بات اچھی لگے گی، کسی کو بری لگے گی۔ آپ اچھے جب ہی ہوتے ہیں جب آپ مر جاتے ہیں۔ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری اچھائیاں برائیوں پہ غالب آ جاتی ہیں۔ ہم جتنے بھی برے ہوں، لیکن مرنے کے بعد کہتے ہیں یار فلاں بات اس میں اچھی تھی، بندہ جیسا تھا فلاں بات اس میں اچھی تھی۔ اور جب انسان زندہ ہوتا ہے تو ہماری 99 اچھائیوں کے اوپر ایک برائی غالب آ جاتی ہے، وہ ہماری ایک برائی سب کو نظر آتی ہے، اچھائی نظر نہیں آتی۔ لہذا میرے دوستو، ہم کسی کو راضی نہیں رکھ سکتے۔ اگر راضی رکھنا ہے تو اپنے اللہ کو رکھنا، جو کہ ذلیل نہیں کرتا، جو بے عزت نہیں کرتا، جو گنتا نہیں، جو دے کی گنتا نہیں، جو لے کی گنتا نہیں۔ دن رات اس سے مانگو، وہ کسی کو بتاتا نہیں۔ آپ کسی اپنے سے مانگو، اگر آپ نے ذلیل ہونا ہے تو آپ اپنے کسی سے مانگو، پہلے تو آپ ذلیل ہو گئے۔ اگر کسی نے کچھ دے دیا تو ساری دنیا میں ڈھڈورا ہوگا، ساری دنیا میں چرچا ہوگا کہ ہم نے فلاں کے ساتھ یہ مدد کی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنا راستہ سیدھا رکھو، اپنی نیت صاف رکھو۔ کون کیا کہتا ہے ہمیں پرواہ نہیں، کون کیا کرتا ہے ہمیں پرواہ نہیں۔ ہم اپنے کیے پہ مطمئن ہیں، ہم اپنی بات میں مطمئن ہیں، تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کو راضی رکھنا ہے، ہم بندوں کو راضی نہیں رکھ سکتے۔ لہذا زندگی کا خلاصہ یہی ہے
کہ قدم بڑھائی جاؤ، جو عزت دیتا ہے عزت دو، جو عزت نہیں دیتا سیٹ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ خاموشی بھی ایک بدلہ ہے، خاموشی بھی ایک انتقام ہے۔ اپنا آپ ظاہر مت کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کو میری نیت کا بھی پتہ ہے، اللہ کو دوسروں کی نیت کا بھی پتہ ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو نیچا مت دکھاؤ، صفائیاں مت پیش کرو، بس بڑھتے جاؤ اللہ کی آس پہ، اللہ کی مدد سے۔ کیونکہ جب اللہ عزت دیتا ہے تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ہم ساری زندگی، ساری عمر دوسروں کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، کوئی راضی ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا۔ اور ایک بڑی فیملی ہے، اس میں 5-7 بہن بھائی ہیں، وہ بھی ایک دوسرے سے راضی نہیں رہتے، کوئی ایک ناراض کوئی دوسرا ناراض۔ انسان جائے تو کہاں جائے؟ لہذا بات کا نچوڑ یہی ہے کہ چھوڑیں، صرف اللہ کو راضی کریں۔ اللہ راضی، وہ کہتے ہیں نا رب راضی تو جگ راضی، تو انشاءاللہ رب راضی ہوگا تو ہمیں کسی کو راضی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود بہت راضی ہوں گے۔ عزت دو، احترام دو، جو تمہیں عزت دے احترام دے، جو نہیں دیتا ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، اپنا راستہ بدل دو، لیکن اپنی منزل کی طرف چلو، اپنا سفر جاری رکھو۔ جب نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ پاک منزل آسان کر دیتا ہے، اور اللہ پاک ہمیں منزل دے گا جو ہماری نیت کے مطابق ہوگی۔ امید ہے میری یہ چند باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹس لازمی کریں۔ اور ویڈیو کو شیئر لازمی کریں، کیونکہ یہ باتیں آپ سمجھتے اگر صحیح ہیں تو یہ دوسروں تک لازمی پہنچ جائیں۔ ہو سکتا ہے ہماری ان باتوں سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عزت دے، اللہ پاک ہم سب کو کامیاب کرے، اور اللہ پاک ہماری اچھی نیتوں کا اچھا پھل عطا کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔